ہمارے ملک کی تاریخ میں ہونے والے چند آپریشنز ایسے تھے کہ جنہوں نے پاکستانی سیاست کی سمت ہی بدل ڈالی۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم سیاسی امپیکٹ ڈالنے والے پاکستان کے مشہور ترین فوجی آپریشنز کو جانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس، میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ 1962 میں بھارت چین کے ہاتھوں جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد کافی کمزور ہو چکا تھا۔ ایسے میں پاکستان کے عسکری ماہرین نے موقع جانا کہ وقت آ گیا ہے کہ انڈیا پر دھاوا بول دیا جائے اور طاقت سے کشمیر کو آزادی دلوائی جائے۔ جولائی 1965 کو صدر ایوب خان نے آپریشن جبرالٹر کے پلان کو حتمی شکل دی۔ پلان یہ تھا کہ 5000 فوجیوں کو سادہ کپڑوں میں مقبوضہ کشمیر کی وادی میں خفیہ طور پر اتارا جائے گا، جو وہاں کی کشمیری عوام کو ساتھ ملا کر بھارتی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ جنرل اختر حسین ملک کی قیادت میں تربیت یافتہ کمانڈوز کو مقبوضہ کشمیر میں بھیج دیا گیا، لیکن سب کچھ پاک فوج کی توقعات کے برعکس ہوا اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے عدم تعاون کی وجہ سے آپریشن جبرالٹر فیل ہو گیا۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد پاکستان نے آپریشن گرینڈ سلام کے نام سے دشمن پر ایک اور حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کے چند روز بعد 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے رات کی تاریکی میں لاہور پر حملہ کر دیا۔ 1970 کے جنرل الیکشن کے بعد پاکستان بظاہر ڈیوائیڈ ہو چکا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں ہزاروں میل کا فاصلہ تو تھا ہی، لیکن اب دلوں میں بھی خلیج حائل ہو چکی تھی۔ ادھر تم ادھر ہم کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور ملک ایک نازک دور سے گزر رہا تھا۔ صدر پاکستان جنرل محمد یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسندوں کو لگام ڈالنے کے لیے 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک فوجی ایکشن کا حکم دیا۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار ڈکلیئر کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اور ریاست کے خلاف جدوجہد کرنے والے بنگالیوں کے خلاف فوجی ایکشن شروع کر دیا گیا۔ میں جنرل ٹکا خان کی بائیوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب ٹکا خان بطور گورنر ایسٹ پاکستان ڈھاکہ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں بنگالی ان کے استقبال کے لیے جوتے لیے کھڑے تھے اور کئی نے تو جوتوں کے ہار بھی بنائے ہوئے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان جنرل ٹکا خان کو بچر آف بنگال کہا کرتے تھے۔ ان کے بقول آپریشن سرچ لائٹ کے دوران ٹکا خان نے بے رحم قصاب کی طرح ایک ہی رات میں ہزاروں بنگالیوں کو کاٹ ڈالا۔ تب عالمی میڈیا میں صدر یحییٰ خان کو اپنے وقت کا ہٹلر لکھا گیا تھا۔ اس ملٹری آپریشن کے آغاز میں ہی مشرقی پاکستان سے لاکھوں لوگ بھارت کی ریاستوں مغربی بنگال اور آسام ہجرت کر گئے۔ کئی مہینوں تک جاری رہنے والے اس آپریشن کا اختتام 16 دسمبر 1971 کو اس وقت ہوا کہ جب جنرل نیازی نے دشمن بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنی شکست تسلیم کر لی اور مشرقی پاکستان ہم سے ہمیشہ کے لیے کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 5 جولائی 1977 کو ہونے والے آپریشن فیئر پلے کے حوالے سے پیپلز پارٹی والے مانتے ہیں کہ اس آپریشن میں کچھ بھی فیئر نہیں تھا۔ 77 کی انتخابی دھاندلی کو جواز بناتے ہوئے پاکستان قومی اتحاد والے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سڑکوں پر آ گئے اور نظام مملکت مفلوج ہوتا گیا۔ اپوزیشن کی یہ تحریک بہت جلد تحریک نظام مصطفیٰ میں بدل گئی۔ اس تحریک کو کچلنے کے لیے فیڈرل سیکیورٹی فورس نے کم و بیش 200 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ بھٹو صاحب نے فوج کو حکم دیا کہ مظاہرین پر فائر کھول دو، لیکن فوجی جوانوں نے گولیاں برسانے کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیلوں میں قید قومی اتحاد کی لیڈرشپ نے فوج کو خطوط لکھے جس میں فوج سے براہ راست مداخلت کرنے کی التجا کی گئی۔ ایسے میں آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق کے پاس مارشل لا لگانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ بچا تھا۔ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل فیض علی چشتی نے 111 بریگیڈ کو متحرک کیا اور آپریشن فیئر پلے کا آغاز ہونے لگا۔ ایسے میں جنرل ضیاء الحق جنرل فیض علی چشتی کے کان میں آہستہ سے بولے، دیکھو مرشد، کہیں مروا نہ دینا، یہ نہ ہو کہ بھٹو کو گرفتار کرنے سے پہلے وہ مجھے ہی گرفتار کر لے۔ خیر رات کے 2 بجے فوجی پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہوئے اور جمہوریت کی بساط الٹتی گئی۔ 5 جولائی کا سورج اس خبر کے ساتھ طلوع ہوا کہ ملک میں مارشل لا امپوز کر دیا گیا ہے اور بھٹو صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی ہے۔ پاور میں آنے والے جنرل ضیاء نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 90 روز کے اندر اندر جلد انتخابات کرواتے ہوئے جمہوریت کو بحال کر دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور جنرل محمد ضیاء الحق اگلے 11 سالوں تک پاکستان پر پورے دھڑلے سے حکومت کرتے رہے۔ 1988 کے جنرل الیکشن میں کامیابی کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ تب ان کی حکومت کے خلاف پاک فوج کے خفیہ اداروں کے چند افسران نے آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے پلان کو حتمی شکل دی۔
مشہور زمانہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے ذریعے بے نظیر بھٹو کی پارٹی کے اراکین اسمبلی توڑنے کی کوشش کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے اس وقت کے جوائنٹ ڈائریکٹر میجر مسعود شریف نے اراکین اسمبلی کی خریداری کے لیے 25 سے 30 لاکھ روپے بیگم ناہید خان اور نصیر اللہ خان بابر سمیت کئی لوگوں کو دیے تھے۔ اس آپریشن کے مرکزی کردار بریگیڈیئر امتیاز عرف بلّہ اور میجر عامر تھے، جنہیں بعد میں میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں خوب نوازا۔ یاد رہے کہ میجر عامر لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر خان کے ماموں ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی حکومت کے خلاف سازش کرنے والے ان افسران کی خفیہ ٹیپس آرمی چیف مرزا اسلم بیگ کو دیں تو انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے ملوث افسران کو برطرف کر دیا۔ تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا منصوبہ ساز اصل میں کون تھا اور ان دونوں افسران کو سیاسی رابطوں کے براہ راست احکامات کس نے جاری کیے تھے۔ پیپلز پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں کا ماننا ہے کہ میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز تو صرف فرنٹ فیس تھے، اصل میں بی بی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے مرکزی کردار اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور جنرل حمید گل تھے۔ 90 کی دہائی کے آغاز ہی میں شہر قائد لسانیت کی آگ میں جل رہا تھا۔ جرائم پیشہ افراد نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا تھا اور پورے شہر میں قانون نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ کراچی میں قتل و غارت معمول تھی۔ لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرنے لگے اور اہلیان کراچی نفسیاتی مریض بن چکے تھے۔ ایسے میں وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایات پر آپریشن کلین اپ ترتیب دیا گیا۔ اسے آپریشن بلو فاکس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جون 1992 کو کراچی میں شروع ہونے والا آپریشن بلو فاکس اگست 1994 تک جاری رہا۔ اسی آپریشن کے نتیجے میں الطاف حسین کو پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ میں سیاسی پناہ لینی پڑی۔ اب آخر میں 2007 میں ہونے والے آپریشن سن رائز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آپریشن لال مسجد آپریشن کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ 2007 میں لال مسجد اس سے ملحقہ جامعہ حفظہ کی طالبات اور جامعہ فریدیہ کے طلباء نے آب پارہ میں سی ڈی کی دکانوں کو نذر آتش کیا اور ایک خاتون آنٹی شمیم کو بدکاری کا اڈہ چلانے کے الزام میں گرفتار کر کے اسلام آباد میں شرعی نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا، جبکہ لال مسجد میں ایک عدالت بھی قائم کر دی گئی۔ ہمارے چینل پر وفاقی وزیر سیاحت نیلوفر بختیار کی بایوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کیسے وزیر موصوف کے ایک انگریز سے گلے ملنے پر ان کے خلاف لال مسجد والوں نے فتوے لگائے۔ تب جامعہ حفظہ کی طالبات نے ایک مساج سینٹر پر دھاوا بولتے ہوئے وہاں سے 3 چائنیز لڑکیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ سب کچھ ISI ہیڈ کوارٹر، پارلیمنٹ، ایوان صدر اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے بالکل نواح میں ہو رہا تھا۔ اس دوران لال مسجد انتظامیہ اور حکومت کے مذاکرات بھی چل لال مسجد انتظامیہ اور علماء کرام اور امام کعبہ بھی شامل ہوئے، مگر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ ایسے میں جنرل پرویز مشرف کے آرڈرز پر جولائی میں فوجی آپریشن شروع کر دیا، جو کئی روز تک جاری رہا۔ سرکاری اعداد و شمار کی بات کریں تو اس آپریشن سن رائز میں غازی عبدالرشید سمیت 100 لوگ مارے گئے، جبکہ لال مسجد انتظامیہ کی بات مان کر چلیں تو 200 کے قریب لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ لال مسجد آپریشن کا سیاسی امپیکٹ آئندہ آنے والے انتخابات میں دیکھنے کو ملا۔ مسلم لیگ نواز نے لال مسجد ایشو کو اپنی انتخابی کیمپین کا حصہ بنایا۔ 2008 کے انتخابات کا رزلٹ آیا تو مسلم لیگ کاف کا ملک بھر سے صفایا ہو گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ تب شیخ رشید احمد سمیت پرویز مشرف کی ٹیم میں رہنے والے بڑے بڑے سیاستدانوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ آزادی سے لے کر آج تک پاکستانی فوج کے سربراہان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ٹائگر نیازی کی کہانی جاننے کے لیے یہاں نیچے اور صدر ایوب خان کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔